کہ میٹا فزکس ایک اہم موضوع ہے۔ قرآن میں اس کا ریفرنس مختلف واقعات میں ملتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اس کائنات کو اللہ نے 6 ایام میں پیدا کیا ہے۔ اس پر روشنی ڈالیں کہ اللہ کے ہاں وقت کی اکائیاں مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے جو دن ہیں ان کو اپنے ان 24 گھنٹے کے دنوں پر قیاس نہ کرو۔ اللہ کے ہاں دن بعض اوقات 1000 سال کا ہوتا ہے، تمہارے حساب سے بعض اوقات 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کے دن ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، یہ کتنے طویل ہیں کتنے لمبے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں بعض اوقات دن تمہارے دنوں کے حساب سے 1000 سال کا، بعض اوقات 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ یہ بھی بس مثال دی گئی ہے، کہاں کتنے دن ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں اب تو ہمیں سائنسی طور پر بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ صرف ہماری زمین کا دن ہے جو 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے، باقی سیاروں اور ستاروں کے دن ان کی گردش کے لحاظ سے بن رہے ہیں۔ تو خدائی ایام 6 تھے، اب ان کی حقیقت کیا ہے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امور میں، اس طرح کے معاملات میں جتنی بات بتا دیتے ہیں اس پر شکر کیجئے، اور جہاں تک اس کی حقیقت کا تعلق ہے اس کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ سارے حقائق کھل جائیں گے، امید تو یہی ہے کہ کھل جائیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ باقی رہے تو مزید جدوجہد کریں گے، لیکن یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے دن تمہارے دنوں کی طرح نہیں ہوتے۔ سوئم اور چہلم پر قرآن خوانی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، خاص طور پر اس کے معاشرتی پہلو پر؟ کیونکہ بہت سے لوگ معاشرتی طور پر مجبور ہونے کے باوجود معاشرتی دباؤ پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس طرح کی محفل میں شرکت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس قرآن کا مقصد ہے، یہ مردے بخشوانے کے لیے نازل ہی نہیں کیا گیا، اس کا اصلی مقصود یہ ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ہمارے ائمہ کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ جتنی رسمیں ہیں موت کی، یہ ہندوستان کی ایجاد ہے، اور ایسی چیزوں کو ایجاد کرنے میں ہندوستان کا کوئی جواب نہیں۔ تو جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں ہم تجہیز و تکفین کرتے ہیں، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، ہم دفن کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، بس ہمارے مذہب کا معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مذہبی چیزوں کے بارے میں ہمیں مزید یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو مذہب میں نیا کام ہو، کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر کہیں رکے گا نہیں۔ تو یہ تو ہے اس کے بارے میں اصولی بات۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر تعزیت کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے موقعوں پر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بارہا کہ آپ کو اطلاع نہیں ہوئی، پہلے دن آپ نہیں جا سکے جنازے میں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ چلیے وہاں لوگ جمع ہوں گے میں بھی چلا جاؤں گا، تو آپ چلے جائیے اور وہاں جا کے تعزیت کیجئے، تعزیت کے اچھے کلمات کہیے، چند منٹ بیٹھیے اور آ جائیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی خرابی کی بات بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کیجیے جو مذہبی نوعیت رکھتا ہو اور اللہ کے رسول نے وہ کام نہ کیا ہو۔